دیکھیے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں پاکستانی شیعہ، ہمارے ممبر سے 70% جو گفتگو ہوتی ہے وہ دفاع مکتب کی ہوتی ہے۔ اس کا ایک ریزن ہے، ریزن یہ ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے تھے کہ جہاں ہمیں بار بار کبھی کافر بولا گیا، کبھی مشرک بولا گیا۔ 80s سے یہ برملا ایک پروپیگنڈا شیعوں کے خلاف شروع ہوا، جس کے نتیجے میں ہمارا ریئیکشن کبھی وہ نہ رہا جو دشمن چاہتا تھا، کہ ایک شخص امیر المومنین کے چہرے پر امیر المومنین کو گالیاں دے رہا تھا۔ مولا کے صاحب آگے بڑھے کہ مولا ہم جائیں اس کا سر قلم کر دیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ جب تک زبان سے بات کر رہا ہے اس کا جواب زبان سے دو، اگر تلوار اٹھائے تو پھر تم تلوار اٹھانا۔ پھر فرمایا نحن ابناء الدلیل، ہم جب بھی دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، اور فرمایا جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں گالی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی تمہیں کافر کہے تو ہمارے علماء نے ان کو اس ممبر سے جواب دیا، اگر کسی نے کہا بدعتی ہو تو ہمارے علماء نے ممبر سے جواب دیا۔ ہم نے قطعاً کسی کو کافر کہہ کے اسے مارا نہیں، لیکن مد مقابل معصوم فرماتے جب دلیل ختم ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس دلیل تھی، ہم نے کبھی بھی کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے کسی مسلمانوں کے بڑے گرو سے جنگ کی ہو۔ جب تلوار اٹھی تب جنگ شروع ہوئی۔ فرمایا نہیں، دلیل سے بات کیا کرو، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل عطا کی ہے۔ تبھی 70s یا 80s سے لے کے جب یہ پروپیگنڈا چلا کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ بدعتی ہے، اب ہمارا بچہ ہماری بچی اگر اسکول میں جائے تو اسے کافر کی نگاہ سے دیکھا جائے، ہمارے لوگ جاب کریں تو وہاں سے ان کو ایک عجیب طریق نگاہ سے دیکھیں، ویکنسیز پیدا ہو جائیں، جو انٹرویو لینے والے ان کے اندر بھی وہی نفرت گھول دی گئی جو نفرت پھیلائی گئی اس پورے ملک میں۔ کہیں پہ دکان ہو تو یہ بولا جائے ان کا کھانا نہ کھاؤ۔ ایک پڑھے لکھے فیملی کہتے ہیں مولانا کسی کے گھر میں ہم نے کھانا بھیجا تو جو نوکرانی لے جاتی تھی اس نے اس گھر کی مالکن کو کہا کہ آپ آئندہ ان کے گھر میں کھانا نہ بھیجا کریں۔ کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ جب بھی آپ کا کھانا لے جاتی ہوں وہ خاتون کیا کرتی ہے، آپ کا کھانا کچرے میں پھینک دیتی ہے۔ اسے بلایا کہ آپ کتنی پڑھی لکھی ہیں؟ کہ ہم AA کیا ہوا ہے۔ ایک بہت رینک کے آفیسر کی بیوی، شوہر بھی اتنا پڑھا لکھا ہے۔ تو کہا کہ آپ مجھے پتا چلا ہے اگر آپ کو کھانا نہیں چاہیے تو آپ ہمیں منع کر دیں، لیکن یہ رزق پروردگار عالم آپ اس کو پھینکتی کیوں ہیں؟ کہا نہیں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نیاز جو ہے وہ حرام ہوتا ہے لہٰذا ہم نہیں کھا سکتے۔ اب یہ سوچ ایک نچلے طبقے کی نہیں ہے، یہ سوچ میں بتا رہا ہوں کہ ایک بندے نے AA کیا ہوا ہے، ایک بندہ ہائی رینک کا آفیسر بن چکا ہے، لیکن ابھی تک اسی کی سوچ ہے۔ تبھی ممبر کی مجبوری بن گئی کہ ہماری نسلوں کو ہم سکھائیں کہ جناب والا مجلس میں یہ جوان آتا ہے، کل کوئی اس کو کافر بولے تو کم از کم اس کے پاس دلیل ہو۔ تو 95% ہماری مجالس کا جو مٹیریل ہوتا تھا وہ مناظراتی مٹیریل ہوتا تھا۔ ہم یہ بتاتے تھے کہ اگر امیر المومنین کو ہم خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں تو بچوں کو بتاتے تھے کہ جا کے یہ دلیل ہے، اس دلیل کی بنیاد پر علی نبی کے پہلے خلیفہ ہیں، اس دلیل علم کی بنیاد پر، دلیل فقاہت کی بنیاد پر وہ ساری حدیث اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے۔ کبھی ہم نے علم کے حوالے سے دلیل دی، کبھی ہم نے آنسو کے حوالے سے دلیل دی، کبھی ہم نے ماتم کے حوالے سے دلیل دی، مختلف، یعنی 95% 30 سال تک ہمارے ممبر کا جو موضوع رہا وہ مناظراتی موضوع رہا، صرف اس بنیاد پر تاکہ ان بچوں کو تکلیف نہ ہو، یہ بچیاں جائیں تو ان کو کوئی اذیت نہ کرے۔ کبھی بس میں بیٹھ گئے اعتراض ہو گیا پتہ چلا شیعہ ہے، کبھی یونیورسٹی میں گئے تو اعتراض ہو گیا پتہ چلا شیعہ ہے، کبھی اسکول میں بچہ جا رہا ہے تو پتہ چلا اعتراض ہو گیا بچے اس سے دوری کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اپنی نسلوں کی تربیت کرنے کے لیے ہم نے زیادہ تر مناظراتی ابحاث کو چھیڑا، لیکن اب زمانہ بدل چکا ہے۔ یہ زمانہ شعور کا زمانہ، یہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ۔ اب انہی کے جوان ان پہ اعتراض کر رہے ہیں، مرزا جیسے لوگ، مفتی ہمدرد جیسے لوگ، قادری سے جیسے لوگ، کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے لیے طاہر القادری بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک اس نتیجے پہ آ گئے کہ امیر المومنین کے پاس روحانی ولایت ہے، یہ 12 روحانی امام ہیں اور باقی جو ہیں وہ دنیاوی امام ہیں۔ یہ انہی کے لوگ ابھی بول رہے ہیں کہ آج انہی کے جوان ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یزید نے ظلم کیا ہے پھر لعنت کیوں نہیں بھیج رہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ حق اہل بیت کو غصب کیا، یہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ واقعاً 70,000 ممبروں سے امیر المومنین پہ سب کیا جاتا تھا کہ نہیں؟
یا آج پوچھتے ہیں کہ واقعا جنگ جمل میں صحابہ رسول شہید ہوئے کہ نہیں؟ یا آج سوال کرتے ہیں واقعا رسول نے کہا تھا کہ عمار تقتلک فئۃ باغیہ، تجھے ایک باغی فرقہ مارے گا کہ نہیں؟ کیونکہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو سوال کرتا ہے۔ 95% ہماری مجالس کا جو موضوع تھا وہ مناظراتی تھا، لیکن یہ میری فکر ہے کہ میرے عزیز 95% ہم اس لیے بیان کرتے تھے کیونکہ ہمیں دشمن الزام دیتا تھا، لیکن اب پاکستان کی وہ کیفیت نہیں ہے کہ آپ کو کافر بولا جائے۔ وہ مرحلہ ہم پاس کر چکے، اس مشکل مرحلے سے پاکستانی شیعہ نکل چکے کہ جس مرحلے میں پورا زور لگایا گیا کہ قادیان دینیت کے بعد اس کے بعد شیعوں کو بھی اس ملک میں کافر کہلایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نے محنت کی، بچے نے محنت کی، لیکن اب وہ مرحلہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آج کسی بھی رمضان شو ہو، محرم کا کوئی پروگرام ہو، کسی بھی ٹی وی چینل پر کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اگر 2-3 علماء اہل سنت ہوتے ہیں، ایک عالم شیعہ بھی وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ دے ایکسپٹ کہ آپ کون ہو، آپ مسلمان ہو، آپ کی بات کو پوری دنیا سنتی ہے۔ ایک امامے والا بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو محمد و آل محمد کے فرامین بتا رہا ہوتا ہے، جو شریعت محمد و آل محمد کو دکھا بھی رہا ہوتا ہے، بتا بھی رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو بڑا پہلو میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ممبر کی روش وہی ہے کہ جناب اب وہ زمانہ ختم ہو گیا، اب ان کے زبان سوال کر رہے ہیں۔ اب ممبر کی روش بدلنی چاہیے کہ وہ فرامین معصومین اب سب سے زیادہ جس چیز کی بات کرنی چاہیے وہ تربیت کی بات ہے۔ کہ آغائے قرآتی ایک جملہ فرماتے ہیں کہ کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا۔ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اہل بیت کے وہ فرامین جس سے معاشرے کی تربیت کی جاتی ہے۔ اس وقت ہمارے جوان کو سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے وہ اس کے کردار کا خطرہ ہے۔ اس وقت ایک خاتون کو سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ ہے آج اس کے حیا کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آج اس کے شرم و حیا کو اٹیک کیا جا رہا ہے، آج جوان کی غیرت کو اٹیک کیا جا رہا ہے۔ آج مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچے کو اگر UK بھیجوں، ویسٹرن ورلڈ بھیجوں ایجوکیشن کے حوالے سے، کسی کو نہیں پتا کیا اس بچے کے عقائد، کیا اس بچے کے عزائم اتنے مضبوط ہیں کہ نہیں ہیں کہ یہ وہاں جائے اور اپنے کردار کو بچا سکے۔ یہ فرامین معصومین علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے شیعو اگر یہ دوسری صفت تمہارے اندر نہ ہو، وہ کون سی صفت ہے؟ فرمایا وہ ایکسپٹنس آف ولایت پذیری۔ پہلی صفت بندہ بابصیرت بنے، دوسری صفت بندہ صاحب ولایت بنے۔ ہم نے صرف علی ولی اللہ پر مجلسیں پڑھی کیونکہ ہم نے ثابت کرنا تھا کہ رسول کے بعد اگر کوئی ولی ہے وہ کون ہے؟ امیر المومنین ہے۔ کلمہ ابتداء تعلیم ہے کہ آپ بچے کو ABC سکھاتے ہو تاکہ اسی ABC کو جوڑ کے وہ سینٹنس لکھ سکے، اور سینٹنس لکھ بھی سکے، سینٹنس پڑھ بھی سکے اور اس کو سمجھ بھی سکے۔ کل کوئی سائنس کی بک آ گئی، کوئی انجینئرنگ کی بک آ گئی، کوئی فزکس کی بک آ گئی، اس کو پڑھنا آنا چاہیے، اس کی میننگ آنا چاہیے تاکہ ان کتابوں سے علم حاصل کر سکے۔ علی ولی اللہ ابتداء راہ ولایت ہے، لیکن سوال یہ ہے جب تک کمپلیٹ ہماری نسلیں ولایت امیر المومنین کو ایکسیپٹ نہیں کر لیتی، یہ صفت اصحاب امام حسین میں تھی کربلا میں، ایکسپٹنس آف ولایت۔ کچھ بھی ہو جائے انہوں نے حسین کو نہیں چھوڑا، کچھ بھی ہو جائے اصحاب امیر المومنین کو نہیں چھوڑا۔ کچھ ایسے تھے جو چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ ولایت پذیری نہیں تھی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔